الرحمن الرحیم، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہ اور سورۃ الحج۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے اول اپنی توحید، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کا لب لباب، خلاصہ، قرآن کا مدعا، قرآن کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائبات، اپنی قدرت کی نشانی اس قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں لآیات لقوم یتفکرون یتذکرون یعقلون، سمجھنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار بڑے عجیب طریقے سے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے، مختصراً بیان کرتا ہوں، آپ کو بھی نیند آئی ہوتی ہے، بعض لوگ سننا پسند ہی نہیں کرتے، تو جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا خلاصہ ہوتا ہے، ذہن میں بٹھا لیں۔ ہر صورت میں سے ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے، اگر انسان اس پہ غور کرے تو بڑی انسان کے لیے اس پہ سبق ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر یہودیوں نے، مشرکین مکہ جا کر اہل کتاب کو کہنے لگے یار تم پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم تو ویسے ہی جو ہے نا اللہ کے نبی سے، وہ پیغمبر سے مجادلہ تو کرتے رہتے ہیں، علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس طرح آج کل کے لوگ بھی بہت سارے علم تو نہیں ہوتا لیکن مجادلہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی علمی باتیں بتاؤ تاکہ ہم اس پیغمبر سے پوچھیں اور یہ لاجواب ہو جائے۔ کہ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ جا کر اس پیغمبر سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، اگر سچا پیغمبر ہوگا تو بتا دے گا، اگر یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہوا تو یہ خود بہت ایکسپوز ہو جائے گا، اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اس نے کہا کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ کون تھا، اس کے بارے میں ذرا معلومات دو۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے، یہ علمی سوال تھے۔ اور ایک چوتھا سوال جو احادیث میں ہے وہ یہ تھا کہ بچے کی مشابہت یا ماں پر ہوتی ہے یا باپ پر ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف، مختصر بیان کرتا ہوں ورنہ پوری سورت بڑی پڑی ہے اس سے، اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے فرمایا اصحاب الفتیہ، ایک نوجوانوں کا گروہ تھا۔ یہاں پر بھی دیکھیں نوجوانوں کا، اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، قرآن کہتا ہے یہ ہمارے بڑے عجیب حالات اور واقعات میں سے وہ نوجوانوں کا گروہ تھا جو توحید پر قائم تھے۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا بڑا ظالم، جابر اور بڑا مشرک تھا، وہ جو توحید پر قائم رہتا اس کو قتل کر دیتا، مار دیتا۔ وہ چند نوجوان ملے، انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے انہوں نے کہا ہم تو توحید کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ملک چھوڑ سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں لیکن توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے مشورہ کیا کیونکہ ایسی جگہ جا کر پناہ لے لیتے ہیں جہاں پر ان کی اپروچ نہ ہو، ان کا جو ہے ان کے سوائے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، چھپ کر کریں گے لیکن ایک کو ہی پکاریں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو تھے جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ اس غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اللہ تعالیٰ جب بچاتا ہے نا اس کے بچانے کے بڑے عجیب و غریب طریقے ہیں۔ اللہ نے 300 سال تک اس غار کے اندر نیند طاری کر دی ان کے اوپر، اور شمسی اعتبار سے 309 سال، یہ 100 سال کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر، سورج جب صبح طلوع ہوتا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورج طلوع ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورج کو کہتے ذرا دائیں ہو کر چل، میرے ان موحد بندوں پر شعائیں نہ ڈالنا کہ ان کی نیند میں فرق نہ آئے۔ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ادھر ادھر ہو جا۔ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، اللہ نے کہا تھوڑی سائیڈ لے، میرے بندے متاثر نہ ہو۔ 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری۔ یہ مشرکین مکہ کو تنبیہ تھی کہ جو رب 300 سال تک ان کو اس غار میں سلا کر آرام سے پھر اٹھا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد وہ اٹھے، آپس میں کہنے لگے کم لبثنا یوما او بعض یوم، یار کتنی دیر، کہنے لگے یار آدھا دن، تھوڑی دیر، یہ تھوڑی دیر سوئے ہوئے ہیں، کہنے لگے بھوک لگی ہے چلو جا کر کھانا لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اس غار میں سے بیدار کیا۔ ایک حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، وہ گری پڑی ہوئی بستی میں سے گزرے جو تباہ حال تھی، چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگے اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ اس بستی والوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ نے 100 سال ان کو بھی موت دے دی۔ یہاں پر ایک ان کو سلا دیا، وہاں پر اللہ نے ان کو موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انظر
الی طعامک و شرابک لم یتسنى، جو ان کا گدھا تھا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا پینے کا جو سامان تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبثوا قالوا لبثنا یوما وبعض یوم، اللہ تعالیٰ آدھا دن یا کچھ حصہ سوئے ہوئے ہیں، 100 سال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میری بات کے اوپر تعجب کرتا تھا، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، یہ جو تو کھانا لے کر آیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، آج تو ہم فریج میں رکھتے ہیں نا، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، زہر کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو بھی محفوظ رکھا، بالکل تر و تازہ ہے 100 سال کے بعد۔ اور فرمایا انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کو بھی دیکھ، اس کی ہڈیاں ہیں، دیکھتے دیکھتے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت بنا، کھال آئی، اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے حالات اور واقعات بیان کیے۔ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کیا جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ تو مختصر ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پورا اللہ نے رکوع بیان کر دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی، پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا تھا۔ یہ وہ ذوالقرنین بادشاہ تھا جو اللہ کے مواحد بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور انتہائی نیک تھا۔ اس نے یاجوج ماجوج کے آگے دیوار لگا دی تاکہ یہ فتنہ فساد برپا نہ کریں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پوری دنیا کے اوپر یہ فتنے برپا کریں گے۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ روح کے بارے میں، فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمایا روح کے بارے میں پوچھتے ہو، روح کیا ہے؟ میں نے غالباً جمعے میں کہا تھا آج تک سائنس اس کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، حقیقت کو نہیں پا سکی ہے۔ کیا ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ بولے روح من امر ربی، یہ امر ربی ہے، جب تک ہماری باڈی میں یہ چل رہا ہے، یہ سانس چل رہا ہے، جیسے ہی دل کی دھڑکن بند ہوئی اللہ کا حکم ختم، روح مرتی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ انسان مر جاتا ہے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے پیدا کیا، اسی میں مر کر جاؤ گے، اسی میں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ہماری پیداوار اس مٹی سے، روح اللہ کی طرف سے عالم ارواح سے آئے تو جو ہے وہ انسان کے جسم میں، جب بچہ 6 ماہ کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر جب اس دنیا میں آتا ہے، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی ارذل العمر میں جا کر اس دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے، روح عالم ارواح پر چلی جاتی ہے، جہاں سے آئی وہیں پر چلی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی روحیں جو ہے وہ جنت میں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی جہنم میں چلی جاتی ہیں۔ تو چوتھا سوال ان کا یہ تھا کہ بچہ ماں پر مشابہت رکھتا ہے یا باپ پر رکھتا ہے، وہ پیچھے نانحال پر یا دادحال کے اوپر، دیکھیں نا عموماً ہمارے بچوں کی شکلیں خاندان کے اوپر ہی ہوتی ہیں، لوگ جھگڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے شکل، ماں کہتی ہے میری شکل پہ، باپ کہتا ہے میری شکل پہ، کوئی کہتا ہے نہیں میرے دادے کی شکل، نہیں میرے نانے کی شکل پر ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس مرد یا عورت کا پانی غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ اس شکل کو اسی کے اوپر کر دیتا ہے۔ یہ چاروں سوال اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کے اندر بیان کر دیے۔ الی آخری سورہ مریم کے اندر ایک حضرت مریم علیہ السلام، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کے اظہار بڑے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ 30,000 سال تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا مٹی لے کر آؤ، کوئی افریقہ سے لے کر گئے، کوئی ایشیا سے لے کر گئے، جگہ جگہ سے مٹی لے کر گئے۔ دیکھیں کوئی کالے ہیں، کوئی سیاہ ہے، کوئی گندمی رنگ ہے ہماری طرح کے، یہ جس طرح گھوڑوں کو دیکھیں افریقہ والا الگ الگ کلر ہے، سب انسان ہے، ہر جگہ کی مٹی لی تو اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو تیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اس بت بنایا، اس کے اندر روح ڈالی، اور اس سے پوری کائنات پیدا ہونے والی کو اللہ نے ان کی ذریت پر رکھ دیا، بغیر ماں بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے، سو رہے تھے جنت میں آرام کر رہے تھے، انسان کے لیے ساتھی کا ہونا، صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے، بیوی کی حیثیت سے ہونا بہت ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا تنہا، اللہ کیا کروں تنہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے کہا تیرا مؤنث تیرا غمخوار میں پیدا کرتا ہوں، سو رہے جنت میں آرام کر رہے ہیں، اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، جب اٹھے تو دیکھیں ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے اللہ کسی کو نہیں رکھتا، اکیلی ذات وہی اچھی لگتی ہے، بندہ اکیلا نہیں رکھتا۔ بیوی مر جائے تو خاوند تنہا ہو جاتا ہے، بے شک اس کی بیٹیاں بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سارا جہان ہو، بیوی نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اللہ سارے جوڑوں کو محفوظ رکھے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انت وزوجک الجنہ، یہ تیری بیوی ہے، دونوں جنت میں رہو۔ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کیجئے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ القاها الى مریم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثہ انتهوا خیرا لکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم تنہائی میں غسل کرنے کے لیے جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تو کہنے لگے ان کنت تقیہ، اگر تو متقی انسان ہے تو میرے پاس اس حالت میں تو کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ ان کے گریبان میں پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جب پیدا ہو کر واپس اپنے گھر میں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تفصیل ہے، ٹائم نہیں ہے بیان کرنے کا، تو جا کر خاندان کے پاس گئی، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی غلط نہیں تھی، تیرا باپ، تیرا خاندان بڑی عزت والا تھا، یہ کیا لے کر آ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے، انہوں نے کہا فاشارت الیہ، اللہ تعالیٰ نے منع کہ بات نہیں کرنی، اشارت الیہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ گود میں اٹھا ہوا بچے کیا بات کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کیسے کیسے کمالات بیان کر رہا سورتوں کے اندر۔ انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں، اکلم اليوم انسیہ، بچوں جو ہے نا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی، ماں کی گود میں دودھ پی رہے، کیا کہہ رہے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا عصیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں ذکر کر دیا یہ چار چیزیں ایسی، آدم بغیر ماں باپ کے، حوا بغیر ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے، یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ یعنی کہ آج بھی بغیر باپ کے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے، نہیں، وہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، اللہ نے کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن اب دنیا کا دستور ایسا نہیں ہے، اب کوئی شادی کرے گا، جوڑا بنے گا، پھر اس کی اولاد ہوگی، اگر بغیر اس کے تو اس کو جو ہے نا وہ دوسرے لفظ سے پکارا جاتا ہے۔ الاخری پھر سورۃ طٰہٰ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پڑھا۔ کبھی اگر وقت ہو آپ کے پاس اس سورت کا مطالعہ کریں، انسان کا دماغ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ہارون کو لے کر گئے تو اللہ نے فرمایا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ موسیٰ فرعون کے پاس جانا تو بات ذرا نرم طریقے سے کرنا، آرام سے، سکون سے کرنا، دھیان سے کرنا، سختی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے نا، بعض لوگوں کی طبیعت بڑی جلال والی ہوتی ہے، موسیلی ہوتی ہے، بڑے جو ہے نا وہ سختی سے بات کرتے ہیں۔ قولا لینا، بڑی تفصیلی واقعات ہیں، انہوں نے جا کر نرمی سے بات کی، پوری بات سمجھائی، تو فرعون بھی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا قال فما بال القرون الاولی، اور موسیٰ تو اتنی باتیں کرتا ہے، یہ جو پوری صدیوں کے پیچھے لوگ مر گئے یہی کام کرتے تھے، یہی شرک کرتے تھے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جس طرح آج کل بھی ہم کہتے ہیں نا فلاں مارے گا، فلاں مر گیا، فلاں چلا گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں جہنم میں گیا، ایسی باتیں کسی کو کہنے کی اجازت نہیں۔ قرآن پاک کا ایک اصول ہے کہ جو پیچھے چلے گئے مر گئے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کا جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ ان کے معاملہ رب کی ذمہ داری ہے، نہ وہ بہکا ہے، نہ وہ ان کو بھولا ہے، نہ اس کو اس نے چھوڑا۔ علم عند ربی فی کتاب، رب کی جو کتاب ہے، جو اس کا علم ہے، اس کے پاس ان کے معاملات محفوظ ہیں۔ میں ان کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہے، وہ جہنم میں چلے گئے، وہ کہاں گئے، ان کا معاملات اللہ کے پاس ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جادوگر جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے جو ہے وہ نواز دیا۔ جو سارے آئے انہوں نے اپنی چھڑیاں پھینکی، حضرت موسیٰ نے اپنا سوٹا پھینکا تو سارا اژدہا بن گیا، ساری چھڑیوں کو وہ کھا گیا۔ وہی جادوگر جو سب سے بڑے کفر کرنے والے تھے اور فرعون کے قریب تھے، جب انہوں نے حقیقت کو دیکھ لیا، اس حقیقت کو پانے کے بعد کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔
تم سب کو پھانسیوں پہ چڑھا دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے فقض ما انت قاض، تو اپنا فیصلہ نافذ کر، دو جو کرنا چاہتا ہے، ہمیں پھانسی چڑھا دے، مار دے۔ وہی فرعون کے ساتھی جو کافر تھے، حالت کفر میں جادوگر تھے، آئے جب حقیقت کو دیکھا، ہم تو جھوٹ پر تھے، یہ سچ پر ہے، سچ کو تسلیم کر لیا، پھانسی چڑھنا قبول کر لیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، لیکن حق بات سے وہ دستبردار نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں سبق دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔